السلام علیکم ناظرین، نالج پے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیف حسن۔ پروگرام گلدستہ رسول میں آج ہم بات کریں گے وصی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے۔ آج ان کی ولادت باسعادت کا موقع ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں زبیر علی اور حیدر کرار۔ ان سے جانیں گے جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حالات و واقعات کی، کس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ میرے ساتھ موجود ہیں زبیر سے ہم جانیں گے۔ زبیر، حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں آپ کیا وہ بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانشین رسول کریم، امیر المومنین، امام المتقین، مولا الموحدین، یعصوب الدین، حبل اللہ المتین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر تمام عالم مودت و محبت اور عالم اسلام کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب سنہ 30 عام الفیل خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا کے بطن سے ہوئی۔ ماشاءاللہ جی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ کوئی بھی ان سے ناآشنا نہیں ہے، تو تاریخ میں ان کے جو حالات ملتے ہیں، ان کے ازواج اور ان کی اولاد، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کو اس چیز کی مبارکباد پرمسرت موقع پر پیش کرتا ہوں کہ آج مولا الموحدین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، رجب المرجب کا بابرکت روز ہے۔ تو اس کی مناسبت سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جیسے ایک بیت اللہ میں جناب امیر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ علیہ السلام رسول اللہ کے ہاں پرورش پانے لگے، اور آپ اپنا بچپن آپ نے تقریباً رسول اللہ کے پاس گزارا ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ ایک اپنے خطبہ کے اندر فرماتے بھی ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ کس طرح رہتا رہا ہوں، کیسے اپنا بچپن گزارا ہے اور کس طرح میرا ان کے ساتھ ٹائم گزرا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام بچپن کے اندر اب گیا، اس کے بعد ان کے بیشتر القابات ہیں، جن میں سے ایک مشہور لقب ان کا حیدر ہے۔ تو اس کے بارے میں جب امیر علیہ السلام جھولے کے اندر کھیل رہے تھے تو ایک اجگر آیا، سانپ، تو امیر علیہ السلام نے اس کو پکڑ کے درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیا، اور ان کی والدہ نے کہا کہ حیا درا، کہ در کا مطلب ٹکڑے کر دینا اور حیا کا مطلب سانپ، کہ اس نے سانپ کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو تب سے آپ کا پھر لقب حیدر بھی پڑ گیا، یہ شیر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی جو ہے اس سے ان کے اندر بہت زیادہ امیر علیہ السلام کی جو شادیاں ہوئی ہیں آپ علیہ السلام کی، اس کے بارے میں تاریخ کے اندر روایات جو ملتی ہیں وہ 10 کے قریب آپ کی شادیاں ملتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی شادی جناب فاطمہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد مختلف ازواج کے ساتھ آپ کی شادیاں ان کے جانے کے بعد ہوتی رہیں۔ اور مختلف روایات کے اندر جو آپ کی اولادوں کے بارے میں ملتا ہے، زیادہ سے زیادہ 36 آپ کی اولادیں ملتی ہیں، اور کم سے کم جو ہے وہ 27 کے قریب آپ کی اولاد کی تعداد ملتی ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ جی زبیر، جو ابو الحسن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اللہ کی حقیقت کو تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں پہچان سکا، اور میری حقیقت کو اللہ اور تمہارے سوا کوئی نہیں پہچان سکا، اور تمہاری حقیقت کو اللہ اور میرے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تو مولا کائنات کے فضائل کے بارے میں جو رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، ملائکہ لکھنے والے اور انسان گننے والے بن جائیں، تب بھی علی کے فضائل کم نہیں ہو سکیں گے اور گنے نہیں جا سکیں گے۔ تو ہم ان کی فضائل کو کیا ادراک کریں گے؟ ہم بس ایک اس چھوٹی سی نشست کے اندر ان کے فضائل و کمالات کی محفل سے جا کے اپنی بابرکت بنائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کے اندر جو آیات قرآن مجید کے اندر نازل ہوئی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی شان کے اندر 300 سے زیادہ جو آیات ہیں وہ آئی ہیں، اور جہاں پہ یا ایھا الذین آمنو کا سب سے پہلے پروردگار نے یہ نام لیا ہے کہ اے ایمان والو، تو سب سے پہلے جو ایمان والے ہیں اس آیت کے مصداق کے اندر وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد آپ کے فضائل کے اندر بہت زیادہ کچھ مخصوص آیات ہیں، جن میں آیا مودت، آیا تطہیر کا مصداق آپ کی ذات بھی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے جب دعوت تبلیغ کا آغاز کیا ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، تو وہاں پہ بھی امیر المومنین علیہ السلام اس آیت کے مصداق کے اندر بھی شامل ہے کہ اپنے گھر والوں کو ڈرایا جائے۔ اس کے آگے اگر ہم چلتے ہیں تو آیا مودت ہے، آیا تطہیر ہے۔ اس کے علاوہ سورہ دہر کے اندر جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں بھی آپ کی شان اقدس بہت نمایاں ہے۔
اور رسول اللہ جب مباہلے کے لیے نصارہ نجران کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی نفس رسول کے طور پر آپ کو پہچنوایا جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، تو ان آپ کی فضائل و مناقب کا احاطہ کرنا ہمارے بس میں تو نہیں ہے، مگر اس کے علاوہ آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو آپ کے لیے بابرکت الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ آپ نے فرمایا، اے علی کوئی منافق تم سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن تم سے بغض نہیں رکھ سکتا، اس سے بڑی تو کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض نفاق ہے، علی کی ذکر کرنا عبادت ہے، سننا، رسول اللہ نے فرمایا علی کا ذکر سننا، لکھنا، پڑھنا، دیکھنا عبادت ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان اقدس کے اندر آپ کو بچپن سے لے کر اور رسول اللہ کو قبر اطہر کے اندر اتارنے تک علی رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ بدر سے لے کر اور حنین تک آپ چلتے جائیں تو رسول اللہ کے ساتھ علی نظر آئیں گے آپ کو۔ خیبر کے روز جب رسول اللہ نے فرمایا کہ 39 روز گزر گئے ہیں مگر جنگ فتح نہیں ہو رہی، رسول اللہ نے رات کو فرمایا لاؤت یہ نرایتن لغدن رجلن کرارن وغیر فرارن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل مارم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اور ساری دنیا عالم اسلام نے اور عالم یہود نے اس روز کو دیکھا کہ جب آپ نے قلعہ خیبر کو فتح کر ڈالا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جی حضرت، جناب علی ابن ابی طالب کا کافی جو وقت ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا، وہ چلتا ہوا اگر ہم ہجرت کا واقعہ دیکھیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ہجرت کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک کی آیت اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ علی علیہ السلام نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضیاں خرید لیں، اور اس کے بعد پھر وہ ہمیں منظر نظر آیا کہ رسول اللہ کی امانتوں کے امین علی قرار پائے اور واپس سب کو جو ہے وہ کر کے آئے۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات برکات کے بارے میں انسان کیا بات کرے گا، یہ اس شخصیت کے ساتھ منسوب دن ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی محفلوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے نام سے، اور جس کی نام سے زینت دینے کے لیے پورے سال کا کہا گیا، آج اسی شخصیت کا روز ہے۔ اور آج کے دن یہ باتیں کیسے نہیں ہوں گی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ کائنات کے اندر کسی نے اگر بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تو وہ علم کے میدان میں آگے نہ جا سکا۔ کوئی عالم ہوا بہت بڑا اور علم دنیا میں پھیلاتا رہا تو وہ شجاعت کے میدان میں آگے نہ جا سکا، لیکن علی علیہ السلام کی ذات کمال کی پروردگار نے ذات بنائی ہے کہ جہاں پر بھی گئے ہیں علم کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، اور شجاعت کے اندر کیا کمال کے جملے ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، زبان بابرکت سے بار بار کئی جگہ پہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ علی کا خون میرا خون ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے۔ قرآن پاک کی روح سے فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، مباہلہ میں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، زبان پروردگار سے اور رسالت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ علی جو ہے یہ نفس رسول ہے، اور نفس رسول علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی گزری ہے وہ بھی پھر پروردگار کی رضا کے تابع اور پروردگار کی رضا کے ساتھ گزری ہے کہ آخری ٹائم پہ رسول علی فرما رہے ہیں کہ اے تارو گواہ رہنا تم نے مجھے کبھی سوتا نہیں پایا۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن پروردگار، آپ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو نصاب میں بھی پڑھایا جاتا رہا ہے، لیکن اب بہت زیادہ واقعہ جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نکالے جا رہے ہیں نصاب کے اندر سے، لیکن علی ابن ابی طالب کا نامی وہ نامی ہے کہ جس کے نام کو نہ بنی امیہ چھپا سکی، نہ بنو عباس کے دور میں چھپ سکا، جتنا جس نے چھپایا اتنا ابھر کے باہر آیا۔ اور کیا کہنے کہ امیر المومنین علیہ السلام خندق کے موقع کے اوپر جا کے جب اس کے عمرو بن عبد ود کے سینے کے اوپر چڑھ گئے تو اس نے آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر تھوکا جب، تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام ہٹ گئے اور اس نے کہا کہ مجھے جلدی مارو، میرے نفس کی تذلیل ہو رہی ہے، میں بہادر ہوں اور میری قوم میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے جملے وہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا اہل بیت کا کوئی بھی کام پروردگار کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، اس میں میرے اپنے نفس کا غصہ شامل ہے، اس لیے اب میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اور امیر المومنین کی شخصیت کو آپ جب دیکھتے ہیں تو تبوک کے موقع پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے علی تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے، مگر یہ کہ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ تو کہیں پہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ کل میں ایسے کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اور بدر کے اندر رسول اللہ کبھی علی کا منہ چوم کے بھیج رہے ہیں، کبھی احد کے اندر، اور خندق کے اندر فرما رہے ہیں کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور
آپ کی زندگی میں اس کے بعد جو آپ نے ناقصین، قاسطین اور مارکین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ جنگ کرے گا، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ واضح طور پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر میدان کے اندر پروردگار کا نام بلند کیا۔ توحید کے سب سے زیادہ خطبات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں، اور اس کے بعد آپ کی زندگی تمام کی تمام آخر تک رضا الہی کے ساتھ قرار پائی۔ ماشاءاللہ۔ جی زبیر، جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو فرزند ہیں تو ان کا ذکر کیے بغیر تو یہ پروگرام کمال نہیں ہوگا کہ جناب علی ابن ابی طالب، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بدن سے جو شہزادے ہیں ان کے بارے میں کچھ پروگرام میں ایڈ کرتے چلیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سید الشہداء امام ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے نواسوں کے ساتھ محبت، اور قرآن مجید کے اندر ان کی شان کے اندر جو آیات ہیں، آپ بھی امیر المومنین کے ساتھ ان شانوں کے بالکل ہی مصداق ہیں۔ اور آپ کی شان کے اندر تو کیا کہنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن منی وانا منہ الحسن، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حسن مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے باغ کے پھول ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، تو ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں، رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ موقع کہ جو مواخات کا موقع ہوا تھا مدینے کے اندر، تمام مکہ اور مدینہ کے جو لوگ تھے مہاجرین و انصار، رسول اللہ ان کو ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا رہے تھے، مگر اس موقع کے اوپر بھی کیا کہنے، کیا دیکھنے کہ رسول اللہ نے، علی بھی مہاجر ہیں اور رسول اللہ بھی مہاجر ہیں، جب سب دنیا کو مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا چکے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ نے اس موقع کے اوپر فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ کہ آخرت میں رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، آخرت کا وہ دور کہ نفسا نفسی کا عالم، مگر علی اس وقت بھی رسول اللہ کے بھائی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تو دنیا اور آخرت میں میرا علمدار ہے، یا صاحب اللواء الحمد آپ کا لقب ہے، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے یہاں تو پروردگار عالم کی توحید بیان ہوئی ہے اس دنیا کے اندر۔ اگر ہم دیکھیں گے حدیث کے انبار تو عالم اہل سنت کے اندر بھی یہ روایات بہت ہی زیادہ موجود ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو اپنے منہ سے بیان کی ہیں وہ 25,000 کے لگ بھگ ہیں کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں یہ کہا یہ کہا۔ اور جو ویسے علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ 5,000 سے زیادہ احادیث آپ کی شان میں وارد ہوئی ہیں۔ تو رسول اللہ نے یہاں پروردگار عالم کی توحید پہنچائی ہے، یا اپنے برادر عزیز علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مودت و محبت کو پہنچایا ہے، کہ جیسے کہ رسول اللہ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر دنیا علی کی محبت پر اکٹھی ہو جاتی تو پروردگار جہنم کو خلق نہ کرتا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو خاکستر بنا دیتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اقوام عالم کی نظر میں بہت بلند پایہ شخصیت رکھتے ہیں۔ پوری دنیا اس چیز کا اقرار کرتی ہے کہ علی علیہ السلام جو ہے وہ کائنات کے ایک معلم ہیں۔ آپ نے جس طرح سے آپ کے فرزندوں نے دنیا تک علم پہنچایا، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا علم پہنچانا آپ کی بات بات میں جملے جملے میں علم ہے، اور دنیا اس سے مستفید ہوئی ہے۔ اور اقوام عالم کے جورج جردوق، وہ اس نے کتاب لکھی لبنان کا ایک عیسائی مفکر ہے، اس نے لکھا کہ علی انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ لیکن میں آخر اس سے کرنا چاہوں گا، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ یہی وہ شخصیتیں ہیں جن کی وجہ سے آج اسلام پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا، اور جن کی قربانیوں کی وجہ سے، جن کی محبت و مودت انسانیت کے ساتھ تھی، اس کی وجہ سے لوگ اپنے پروردگار تک پہنچ گئے۔ اور یہ اللہ کے وہ نائبین تھے، اللہ کے وہ خلیفے تھے دنیا کے اندر، جن کی وجہ سے دنیا نے پروردگار کو پہچاننا شروع کیا، اور ان شخصیتوں کی وجہ سے دنیا اپنے خالق حقیقی تک جا پہنچی۔ جی ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے بعد سعادت موقع پر۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔